أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ميراث السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ید اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری خلقت، سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، سب کو عطا کرتا ہے. وہ معطی ہے، عطا کرنے والا ہے. بندے کو لینے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طور اور طریقہ آنا چاہیے. اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے اور بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. اسی لیے بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آدمی بار بار پڑھے، بار بار اس دعا کو پڑھے، جس سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی آپ کو مجھے نصیب ہوتی ہے. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام صحابہ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، ائمہ اعظام پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل پیرا ہونے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. دوستو عزیزو، آج جمعے کے اس خطبے میں مجھے سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 اور آیت نمبر 7 یہ ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ترکے کے تعلق سے بیان کیا ہے. ترکہ وہ مال جو مرنے والا چھوڑ کر جاتا ہے. سیدھی سیدھی بات، آپ اسے انگریزی میں انہیریٹنس کہتے ہیں، یا ایسا کہہ لیجیے کہ پراپرٹی بھی آپ کہتے ہیں، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں. ترکہ کا معنی وہ جو چھوڑ دیا گیا، آپ نے چھوڑ کر گئے ہیں، تو یہ ترکہ ہے، جسے عربی میں میراث بھی کہا گیا. میراث، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جو علم علماء چھوڑ کر جاتے ہیں، انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں، اس علم کو یہ علماء حاصل کرتے ہیں اور لوگوں میں اس علم کو بانٹتے ہیں. تو بات ہماری وہی ہے. درود و سلام کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، ہم بات شروع کرتے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں اور اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، آپ جس چیز کے مالک ہیں،
آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے. یہ ساری چیزیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں واپس چلے جائیں گی. دنیا میں جب تک ہم ہیں ٹیمپروری اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ چلو یہ بنگلہ، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ جنگل، یہ جھاڑی، یہ باغیچہ تمہارا ہے. لیکن جب ہم چلے جائیں گے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری زمین آسمان، چاند، ستارے، یہ ساری کے سارے سمندر، بحر و بر، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ جائیں گے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے فَأَيْنَ الْمُلُوكُ، ارے وہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں اکیلا آج مالک ہوں، آج کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، ساروں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا لِلرِّجَالِ نَصِیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، وہ مال جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں، رشتہ دار جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیب، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. مردوں کا جیسے حصہ ہے ویسے عورتوں کا بھی حصہ ہے. مردوں کے حصے کے تعلق سے مجھے بات کرنی نہیں ہے، ویسے کبھی مرد بھی مظلوم ہو جاتے ہیں. ہم ہمیشہ لیڈیز فرسٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا الٹا بھی ہوتا ہے. لیڈیز کی طرف سے بھی بھائیوں پر، بہنوں کی طرف سے بھی بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے. لیکن آج کے اس جمعے کے خطبے میں مجھے بات کرنی ہے عورتوں کی وراثت کے حق کے تعلق سے. عورتوں کی وراثت، عورت ایک کمزور مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بالکل تاکید کے ساتھ کہیں کہ ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے. یقین نہیں، کبھی الٹا بھی ہوتا ہے. بہنیں ساری جائیداد لے چلتی ہیں، بیچارہ بھائی جو باپ کی زندگی میں محنت کرتا رہا بیچارہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی بات کہی کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، بھائیوں کا جیسے حصہ ہے، بیٹوں کا جیسے حصہ ہے، اور بیٹیوں کا بھی ویسے حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے. عورت کبھی بیٹا ہو کر جائیداد میں، عورت کبھی بیٹی ہو کر جائیداد میں حصہ لیتی ہے، کبھی ماں ہو کر لیتی ہے، اور کبھی بیوی ہو کر لیتی ہے. اس کے یہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن عورت تو عورت ہے. عورت تو عورت ہے. بہن کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں 1/8 لیتی ہے. جائیداد ترکے کے حصے بدلتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے مرد کو حصہ ہے انہیریٹنس میں، ترکے میں، پراپرٹی میں، ویسے ہی حصہ عورت کو بھی ملتا ہے. اور اتنی تاکیدی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری 3 آیتوں میں یہی بحث کی ہے. آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، آیت نمبر 7 سورۃ النساء. ان تینوں آیتوں میں اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا وصیۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، تلک حدود اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ہیلے بہانے نہیں ہونی چاہیے. بالکل ویسے ہی جاہلیت کے زمانے میں ہوتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی مر جاتا تو بچوں کو ترکہ نہیں دیا جاتا، عورتوں کو ترکہ نہیں دیا جاتا. وہ لوگ بولتے کہ ہم ترکہ اس کو دیتے ہیں جو جنگ میں لڑتا ہے. عورت تو لڑ نہیں سکتی، کمزور مخلوق ہے، اور پھر بچے تو لڑ نہیں سکتے ہیں، تو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بانٹ لیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی احکام نازل ہوئے، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، تو عورتوں کو بھی وراثت میں حق دیا گیا. آج کل کے زمانے میں وہی جاہلیت ایک نئے لباس میں واپس آئی ہے. لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ارے وہ تو اس کو تو ہم نے شادی کر دی نا، شادی کر دی، بہت خرچ کیا، میں نے بہت ساری دولت خرچ کر دی، اب اس کے لیے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، سارا حصہ بیٹوں کا ہے. ایک بہانہ بنا دیا. کبھی ایسا ہوگا کہ بہن شرما کر بھی بھائی سے جائیداد میں حصہ نہیں مانگتی، بولتے کہ اب تو حصہ لیتی ہے، بس یہاں سے تیرا میرا تعلق ختم. اب وہ عورت کمزور مخلوق ہے، وہ سوچتی ہے کہ کہیں اس جائیداد کی وجہ سے رشتے ناتے ختم نہ ہو جائیں. کبھی میرے شوہر سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تو میں کدھر جاؤں گی، اسی بھائی کے پاس جاؤں گی. بھائی کیا کہے گا، ہاں جا تو نے پراپرٹی لے لی نا، جا. اب نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی، تو بیچاری وہ کیا کرتی ہے، چلو جانے دو، مجھے پراپرٹی کی ضرورت نہیں، بھائی کا رشتہ تو کم از کم باقی رہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی عورت مانگنے سے شرماتی ہے،
جبکہ اسے مانگنا چاہیے، لینا چاہیے، جبکہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا حق مانگ کر لیا، اس لیے کہ حق مانگا نہ جائے تو وہ حق کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں اس تعلق سے رکھیں گے جو جہاں تک آیات کا تعلق ہے، آیات صرف 3 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حصے بتا دیے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، ہمارے ابا بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے ویل نامہ لکھ دیا، وصیت لکھ دیا کہ میری جائیداد فلاں 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 بیٹوں کو ملے گی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، کیا ہم ان کی وصیت کو نافذ کریں یا ان کی وصیت کو ہم کالعدم سمجھیں؟ تو کیا جواب آپ دیں گے؟ بلا کہ نہیں، آپ ان کی وصیت پہلے تو نہیں چلے گی، اس لیے کہ لا وصیت لوارث، جو آدمی وراثت کا حقدار بنتا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ وصیت کسے ہے؟ اصحاب فروض کے لیے، جن کو پراپرٹی میں حصہ ہے ان کو آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کر سکتا کہ اس کو آدھی پراپرٹی دے دو، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے آلریڈی پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے۔ تو کہا کہ اگر وہ لوگ اپنے باپ کو اللہ تعالی کی پکڑ سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کا فرض بنے گا کہ وہ اس وصیت کو کالعدم کر دیں گے، کینسل کر دیں گے، اور شریعت کے مطابق اپنے بہنوں کو بھی اس میں حق دیں گے، گرچہ کے باپ نے ایسا وصیت لکھایا ہو۔ یہی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سعد بن الربیع بہت مشہور صحابی ہیں، سعد، اور یہ ان کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر کہا اللہ کے نبی سعد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہوئے، ہاں، اور ان کے چاچا نے ساری جائیداد خود سے لے لی۔ کیا کیا انہوں نے؟ ان کی انتقال کے بعد ساری جائیداد لے لی ہے، اب یہ 2 بیٹیاں ساتھ کی میرے ذمہ ہیں، ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور ان کی شادی بغیر مال کے نہیں ہو سکتی ہے، آپ کچھ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں جو آیتیں میراث تھیں، جس میں بیٹیوں کو بھی حق دیا گیا۔ دیکھیے یہ میراث بیٹیوں کا حق دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعطِ ابنِ سعد الثلثین، کہ سعد کی 2 بیٹیوں کو 2 ثلث دو، اور ساتھ ساتھ کہا وَاعْطِ أُمُّهُمَا الثُّمَن، اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز تھی، اور کئی مثالیں سیرت میں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عورتوں کو حق دلوایا اور بتا دیا کہ بیٹی کو کتنا ملے گا، اور ماں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ 40 سال 50 سال زندگی گزارے، اور اب بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، کچھ گڑبڑ ہے، دونوں میں لڑائی جھگڑا ہے، تو کہتے ہیں میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ مالدار آدمی جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا بڑھاپے میں، تو مطلب بیوی کو کچھ ترکہ نہیں ملے گا، بیوی کو اس کے مال میں سے کوئی ترکہ نہیں ملے گا، کہ ترکے سے محروم کرنے کے لیے بھی کوئی عورت کو طلاق دیتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مرضت بمکہ، مکے میں موجود تھا، بیمار ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر رقیہ کر کے میرے منہ پہ چھینٹے مارے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے کہ میں اب دنیا میں نہ رہوں، اور میری بیٹیاں بھی ہیں، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، اور ان کے ترکے کا کیا ہوگا، اور میں صدقہ بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنا مال پورا صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ کہا کہ صدقہ کرنے کی بھی ایک لمٹ بتائی گئی کہ کتنے مال میں آدمی صدقہ کر سکتا ہے، یہ بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ تم اس حالت میں مرو کہ تمہارے بچے اچھی حالت میں ہوں، مال کی حالت میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ گلیوں میں وہ محتاج ہو کر نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا مت کرو، اپنے بچوں کا اچھا مستقبل یہ تو انسان کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک
جاہلیت کی باتیں ہیں، جاہلیت کی کام ہے جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ ایک اسلامی شریعت کا اصول ہے. آدمی پہلے سے ہی انتقال سے پہلے ہی آدمی سارے ڈاکومنٹس تیار کر لیتا ہے، زندگی میں سارے حصے بانٹ دیتا ہے. تو علماء نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ترکے کا لفظ وہاں لاگو ہی نہیں ہوا. ایک آدمی زندگی میں بانٹ دیتا ہے، پہلے سے لکھ کر رکھ دیتا ہے. اس سلسلے میں افراط اور تفریط دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کبھی آدمی زندگی میں بانٹ دیتا ہے اور نہ معلوم کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے بچوں میں سے کوئی مر جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو آدمی کے مرنے کے بعد ترکہ بڑھتا ہے. یا اس کا الٹا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے مرنے کے 20 سال کے بعد بھی ترکے کا بٹوارا نہیں ہوتا ہے، پراپرٹی ویسی رہتی ہے. نسل گزر جاتی ہے. بیٹیاں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ترستی رہ جاتی ہیں، لیکن بڑا بھائی جائیداد تقسیم نہیں کرتا ہے. نفرتیں پنپتی ہیں، خاندان میں دشمنیاں جنم لیتی ہیں. جیسے آدمی کا انتقال ہو، آدمی سارے خاندان والوں کو چاہیے کہ 10 دن 15 دن مہینے کے اندر اندر سارے جائیداد کا بٹوارا کر دیں تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو. یہاں 10 سال 20 سال گزر جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں، انہوں مر گئے، اس کے بعد انہوں مر گئے. ارے کیسے تو حل کریں گے، کیسے بانٹیں گے؟ لمبا مسئلہ بن جاتا ہے. کئی لوگوں کی اس بیچ میں وفات ہو جاتی ہے. تو اسلام کا ایک اصول ہے، میں نے آپ کو کبھی سنایا ہوگا کہ اسلاف کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو روٹی کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی. آٹا ملا رہی تھی. ہماری زبان میں بولیں گے نا، آٹا ملا رہی تھی. تو کسی نے آ کر بتایا کہ تمہارے ہسبینڈ شوہر کا انتقال ہو گیا. وہ جہاد پر گئے ہوئے تھے، جہاد کا زمانہ تھا، لوگ جنگوں میں جاتے تھے. تو اس خاتون نے، اس لیڈی نے اس آٹے سے اپنا ہاتھ نکال لیا. بولا کہ اب یہ آٹا صرف میرا اور میرے بچوں کا نہیں، مرنے والے کے ماں باپ کا بھی ہے. دیکھا آپ نے، جیسے ہی انتقال ہوا بولا کہ اس آٹے میں اس کا بھی حق ہے، مرنے والے کے ماں باپ کا بھی حق ہے، یہ صرف میرا اور میرے بچوں کا نہیں. تو ہم کیسے، کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، کوئی اور ہے، وہ سارے گھر پر قبضہ کیے ہوئے کیسے ہم بانٹیں گے، وہ کہاں جائے گا؟ ارے کہیں جانے دو. ترکے میں اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو اسے ویسے ہی تقسیم کر دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اندھیروں میں شامل ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، اگر رتی برابر ہے تو بھی؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِرَاقٍ، اگر مسواک کے کاڑی کے برابر بھی کسی کی چیز ہم نے لے لی اور اس کی اجازت کے بغیر لی تو وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے. ہم نے اسلاف کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی سے کوئی پین لے لیا تو وہ پین واپس کرنے کے لیے مرو سے شام تک سفر کر لے گئے، یعنی 100 میل کا دور سفر کیا کہ صرف پین واپس کرنا ہے. پین میں نے کسی کا ظلم سے لے لیا. اللہ 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 اللہ، جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس میں حرام کا ایک خون کا خطرہ بھی ہوگا، جس کی گوشت کی بوٹی حرام سے پلی ہوگی. اپنا جائزہ ہم لیں کہ کہیں میرے مال میں کسی کا حق تو نہیں ہے، کسی کا حق تو میں نے نہیں لیا ہے. تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے، چاہے وہ ماں ہو یا بہن ہو، بیٹی ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین دولت عورت ہے، جو کبھی ماں کے روپ میں ہوتی ہے، بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے، بہن کے روپ میں ہوتی ہے. ماں کا مرتبہ تو معلوم ہے. کیا کوئی یہ چاہے گا کہ میں مر جاؤں اور میری ساری جائیداد میرے بیوی بچے کھاتے رہیں؟ میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے لیے صعوبتیں اٹھائیں، جس نے اپنے سینے کا دودھ مجھے پلایا، وہ ماں محتاج رہے، میری جائیداد میں سے اسے کوئی حصہ نہ ہو؟ آپ بھی نہیں چاہیں گے، میں بھی نہیں چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ میرے مرنے کے بعد اگر میری ماں زندہ رہتی ہے، میرے باپ اگر زندہ رہتے ہیں تو میرے جائیداد میں سے ان کو حصہ ملے. جہاں تک بیٹی کا حق ہے،
آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی وہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، میں نے ایک کھجور اس عورت کو دیا، ایک کھجور میں نے اس کے 2 بیٹیوں کو 2 ٹکڑے کر کے دیے، بچیوں نے کھجور کھا لیا، پھر ماں کی طرف دیکھنے لگے، ماں نے اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے 2 بچیوں کو کھلا دیا، مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ تو ام المؤمنین کی اس بات کو اللہ کے نبی نے سنا تو کہا، کن لہا سترا من النار، یہ بیٹیاں جہنم سے تمہارے لیے پردہ بن جاتی ہیں۔ جن بیٹیوں کو تم پالتے ہو، جن بیٹیوں کی تم پرورش کرتے ہو، جن بیٹیوں کو پالنے میں تمہیں صعوبتیں ملتی ہیں، مشکلیں پیش آتی ہیں، واقعی یہ جہنم سے تمہارے لیے آڑ بن جاتی ہیں۔ تو کیا ہم چاہیں گے کہ ان بیٹیوں کو ہم یعنی بغیر کسی سپورٹ کے چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جائیداد میں سے بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اسی جائیداد کو لے کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو بکر سے مانگا تھا کہ باغ فدق میرے باپ کا حصہ ہے، مجھے دے دیا جائے، گرچہ کہ انبیاء کا چھوڑا ہوا مال بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہن کا حق ہے، بہن کے حق کے تعلق سے یہی بات ہے، آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن جن کا نام شیماء بھی کہتے ہیں، جذامہ بھی کہتے ہیں، اور ایک اس کو حذافہ بھی کہتے ہیں، یہ تینوں نام ان کے ہیں۔ 8 شوال میں جب جنگ حنین میں بہت ساری قیدی قید ہو کر آئے اور ان شیماء رضی اللہ تعالی عنہا کو قید کیا جانے لگا، قید کرنے میں تھوڑا صحابہ کرام سے چونکہ پرانی دشمنیاں تھیں، قید کرنے میں رسیوں سے باندھا جانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری نبی کی بہن ہوں، میں تمہاری نبی کی بہن ہوں۔ لوگوں نے نہیں مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم مقام سر میں جب تھے، میں نے آپ کو گود لیا تھا، آپ نے مجھے پیٹھ پر یہاں کاٹا تھا اپنی دانت سے، ابھی تک نشان موجود ہے، آپ کو یاد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، اپنی ماں کے لیے اپنے سر کر جو ٹربن تھا، جو امامہ تھا، اسے نکال کر شملہ بچھایا، بولا کہ بہن اس پہ بیٹھو، بہن اس پر بیٹھو۔ وہ بہن جس نے ان کے ساتھ دودھ پیا، رضائی بہن ہے، رضائی بہن ہے، لیکن اتنا احترام کیا اور کہا کہ اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو، یا چاہو تو اپنی قوم میں چلے جاؤ۔ پھر اسلام کی دولت سے بہرور ہوئی، اپنے قوم میں جانا چاہا تو اونٹ اور خوب بکریاں دی کہ یہ میری بہن ہے۔ رضائی بہن کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے تو کیا آپ اپنی اس بہن کا خیال نہیں رکھیں گے جس بہن نے آپ کے ساتھ کھیلا کودا، آپ کے ساتھ بڑی ہوئی، آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کی ماں کا دودھ اس نے پیا؟ اس بہن کا خیال کرنے کا آپ کے دل و دماغ میں کوئی ایسا جذبہ پیدا نہیں ہوگا؟ ضرور پیدا ہوگا، ضرور پیدا ہوگا اگر کوئی شخص اپنے بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، اسمعوا منی تعیشوا، لوگو اچھی طرح میری بات سن لو، تعیشوا، اچھی زندگی جیو گے، اچھی زندگی جیو گے، الا، خبردار، ظلم نہ کرو۔ ایک بار اللہ کے نبی نے کہا، پھر ریپیٹ کیا، الا لا تظلموا، ظلم نت کرو، الا لا تظلموا، دیکھو خبردار ظلم نہ کرو۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی نے بتلایا، اور ساتھ ساتھ کا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جو عورتیں تمہاری ذمہ داری میں ہیں، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہوں، بیوی کے روپ میں ہوں، بیٹی کے روپ میں ہوں، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فإنہن عندکم عوان لا یملکن لانفسہن شیء، یہ تو اب کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری میں ہوتی ہیں، ان کے تعلق سے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دوستو عزیزو، یہ تو اہمیت کی باتیں تھیں۔ تو میں سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ وراثت ایسا حق ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا ہے، معاف نہیں ہوتا ہے۔ کبھی لوگ بولتے ہیں، کبھی کسی سے ہم پوچھتے ہیں، بولا کیا بھائی کیسا پورا شریعت کے مطابق ترکہ بانٹ ڈالے گی؟ نہیں ہوگا، وہ کیا، وہ ہمیں بھانا کو کیا بھی دیا نہیں، پورا ہمیں بانٹ لیے، اب ہوگا کیا کریں گے، اللہ معاف کرنا۔ بولا ایسا سب بھی معاف ہونے کا حق نہیں ہے۔ یہ ترکے کا معاملہ
ایسا سب معاف ہونے کا حق نہیں ہے. ظلم 3 طرح کے ہوتے ہیں. ظلم 3 طرح کے ہوتے ہیں. ظلم یغفر، ایک ظلم ایسا ہے جو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں. اللہ سے آپ نے گڑ گڑا کر دعائیں کی، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. وظلم لا یغفر، اور ایک ظلم ایسا ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا. وہ کون سا ظلم؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. بغیر توبہ کے اگر کوئی مر جائے مشرک، اللہ معاف نہیں کرے گا. وظلم لا یترک، اور ایک ظلم ایسا ہے جو اللہ کبھی چھوڑے گا نہیں. وہ ظلم ہے یہ ظلم، کسی کی پراپرٹی ہم نے ہتھیا لی، ڈاکومنٹ بدل دیے، نشان بدل دیے، کسی کو بولا اچھا تمہاری شادی میں ہمیں کیا کیا کرے، اب کیا بھی دینے نہیں. تو میں سارے بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کے بچے اور بچیاں ہیں تو شروع ہی سے ان کا خرچ نوٹ کیجئے. ان کی LKG سے لے کر شادی تک خرچ نوٹ کیجئے. بیٹا ہے بلٹ مانگتا ہے 3.5-4 لاکھ روپے کی، بیٹی تھوڑی نہ بلٹ چلائے گی. بیٹی کو آپ نے کیا دیا؟ بیٹوں کے اخراجات سارے آپ نوٹ کرتے ہیں. بیٹوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے، بیٹیوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے. پڑھائی پر اگر خرچ ہوتا ہے تو بیٹوں کو پڑھاتے اس پر بیٹیوں پر بھی خرچ ہوتا ہے. تو شادی بیٹے کی شادی پر بھی خرچ ہوتا ہے. یہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں، یہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے. کون سی شریعت نے کہا کہ آپ کروڑوں روپے بچوں کی شادی پر خرچ کریں اور وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس کو بہانہ بنائیں؟ اس کی کوئی نہیں. آپ اخراجات نوٹ کریں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ہمیشہ یاد کریں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو کچھ دے دیتے ہیں، ایک باغیچہ دیتے ہیں. تو ان کی ماں امرہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وٹنس لے لیں کہ آپ کا ایکٹ آپ نے ایسا کیا صحیح ہے. صحیح. تو دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے کو کچھ دیا اور ان کی ماں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر وٹنس بن جائیں. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سارے بچوں کو آپ نے ایسا دیا؟ تو بولا نہیں، بولا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. ہاں اگر کوئی بیٹا معذور ہے، دوسرے بیٹے اگری کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ چلو وہ بھائی ذرا مینٹلی یہ ہے یا ہاتھ پاؤں اس کا یہ ہے، چلو اسے کچھ زیادہ دے سکتے ہیں، یا بہت ہی اکنامیکل غریب ہے اسے کچھ دینا ہے، دوسرے بھائی بھی مانتے ہیں تو باپ بڑا کر دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. باپ بڑا کر دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہرکیف باتیں اس سلسلے کی بہت ہیں. اس میں 2 ہی باتیں ہیں جو ہماری توجہ کی یہ ہیں کہ اگر کسی سے ایسا ظلم ہو چکا ہے تو ابھی ہماری سانس باقی ہے، وہ اپنے اس حق کی ادائیگی کی کوشش کرے اس سے پہلے کہ کل حشر میں آئے المفلس، کہ آپ اور ہم یا کوئی اور اس پر مفلس کا لیبل لگ جائے، کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو، سارے حق لینے والے ہمارا حق لینے کے لیے ٹھہر جائیں، ہمیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہو. اور سلسلے میں جو لوگ بات کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو احساس اور شعور دلا سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کو اس پر توجہ دلائیں. ہم روتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ ہم اتنے مسجدیں بھر جاتی ہیں پھر بھی ہم مظلوم کیوں ہیں، پھر بھی ہم ظالم ہم پر ظلم کیوں کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمارا کھایا ہوا کھانا جس میں برکت نہیں آتا، ہمارے جسموں میں بیماریاں ہیں. یہ اس لیے ہے کہ سارے ظلم ہیں جس کی وجہ سے ساری چیزیں پیش آتی ہیں. توبہ کریں، اللہ توبہ کو معاف کرتا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے. لیکن جو حق آپ کو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. حق تو ادا کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ کچھ اور باتیں کبھی کسی مجلس میں ہمارے ساتھ ہوں گی، اس لیے کہ سلسلے کی بہت زیادہ باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ آدمی جو بھی ظلم کرتا ہے، جو بھی دنیا میں گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کی سزا پیچھے ڈھکیلی جا سکتی ہے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا آدمی کو دنیا میں ہی ملتی ہے.
وہ دو میں کہا البغی وقطع الرحم، کہا کہ ایک ظلم ہے، کسی پر بھی آپ ظلم کریں، میں ظلم کروں، کوئی بھی ظلم کرے، کسی پر ظلم کی نوعیت کیسے بھی ہو، وقطع الرحم رشتے ناطے توڑنے کی ہے۔ آپ اور کوئی بھی رشتے ناطے توڑتا ہے، لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، خاندان کے لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا، تو یہ اس اپنی زندگی میں ہی وہ چیز دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ غزہ اور فلسطین، سودان اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، یمن، یہاں دنیا کے کونے کونے میں اور اس ملک میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ سارے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ تو قہار ہے، تو ہے مہیمن ہے، تو عزیز ہے، تو جبار ہے، تو متکبر ہے، یا اللہ ظالموں سے انتقام لے، یا اللہ سب کو ہدایت سے نواز دے جس کے حق میں ہدایت بہتر ہے، یا اللہ تو ساری چیزیں جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یا اللہ سب کے بھیدوں کو تو جانتا ہے، یا اللہ ہماری پیشانیوں کو تیری عبادت میں جھکا دے، یا اللہ مسلمانوں میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مجبور ہیں انہیں طاقتور بنا دے، یا اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما، سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما، یا اللہ ساروں کے گھروں میں امن، چین، سکون، عافیت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔